بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهدیہ إلى يوم الدین. امام بخاری نے کتاب العلم میں باب تحریض النبی وفد عبد القیس کے تحت جس روایت کو بیان کیا ہے، اس روایت کے سلسلے میں چند بنیادی چیزیں اس سے قبل ذکر کی جا چکی. ایک بات نئی ملی ہے آج کہ ابن ابی جمرہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی شدت محبت کی وجہ کیا، ہمارے محدثین ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا مکہ مکرمہ پہنچے. تو سب لوگوں نے حج افراد کیا، احرام باندھا، اور ابن ابی جمرہ نے تمتع کا احرام باندھا. اختلاف ہوا کہ بھئی کیا افضل ہے. تو عام طور پر لوگوں کا رجحان ہوا کہ حج افراد کیا جائے، پہلے حج کریں، اور ابن ابی جمرہ نے تمتع کا احرام باندھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابن ابی جمرہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا ان سے کہہ رہا ہے تقبل اللہ حجک ویسر اللہ لک عمرتک، کہ اللہ آپ کے حج کو قبول کرے اور آپ کے عمرے کو آسان کرے. یہ خواب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بیان کیا. تو عبداللہ ابن عباس بہت خوش ہوئے کہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ ہوا کہ بھئی یہ متقی پرہیزگار آدمی ہے، اور کہا کہ اصبت سنت، آپ نے سنت پر عمل کیا. اسی سے ہمارے احناف کا مسلک بھی حل ہوتا ہے کہ احناف بھی حج میں حج تمتع کے قائل ہے. احناف بھی حج میں کس کے قائل ہے؟ تمتع کے قائل ہے کہ حج تمتع ہونا چاہیے. اس لیے کہ قران مشکل ہوتا ہے، افراد آسان ہوتا ہے، اور تمتع یہ مشکل اور آسان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. قران میں ایک ہی احرام میں دونوں کرنا پڑتا ہے. تو آدمی پہلے جا کر عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد احرام ہی میں باقی رہتا ہے. پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو جتنے بھی دن ہو، 10 دن ہو، 15 دن ہو، اس کو احرام ہی میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر اسی احرام میں اسے حج کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا دشوار گزار ہوتا ہے، مشقت بھرا ہوتا ہے. البتہ امام ابو حنیفہ کا یہی کہنا تھا کہ اس کے باوجود بھی اگر آدمی کر سکتا ہے تو تمتع کرے تو یہ افضل ہے. اس لیے کہ امام صاحب کے اصول تھا عبادت میں جتنا مجاہدہ ہو اتنا اچھا ہے. عبادت میں راحت نہیں ہونی چاہیے، عبادت میں مجاہدہ ہونا چاہیے. البتہ عام لوگوں کے لیے آپ نے تمتع کے بارے میں بیان کیا ہے. تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرے. جیسے پہلے 8-10 دن پہلے پہنچ گیا، ہفتہ دن، 15 دن، 1 مہینہ پہلے پہنچ گیا، تو پہلے جب داخل ہو اس وقت عمرے کی نیت کر کر احرام باندھے، پھر عمرے سے فارغ ہو کر احرام نکال دے، اور پھر حج کے موقع پر دوبارہ احرام باندھے اپنے مسکن سے، تو اسے تمتع کہا جاتا ہے. بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ساتھ شدت محبت کی وجہ ہمارے محدثین نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو یہ کہ وہ متعدد زبانیں جانتے تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے گویا کہ حج تمتع کیا، جس کی وجہ سے انہیں ایک بشارت خواب میں حاصل ہوئی جو آپ نے اپنے استاد کو بیان کی، جس پر آپ نے ان کے ساتھ محبت کا، کثرت محبت اور شدت محبت کا اظہار کیا. اب یہاں پر آگے بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد آیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ندخل بہ الجنہ، کہ آپ ہمیں ایسے اعمال بتائیے جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائے. فأمرهم ب40 ونهاهم عن 40. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روکا. کون سی 4 چیزوں کا حکم دیا؟ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، کہ انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور ان سے سوال کیا هل تدرون ما الایمان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اسلام کی روح یہ توحید ہے. اسلام کی روح یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اور توحید یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، مکمل اور تام نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ رسالت نہ ہو. ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کسی زمانے میں ہندوستان کے ہندوؤں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم بھی توحید مانتے ہیں، لیکن انسان کی اپنی دماغ سے اختراع کی ہوئی توحید سے کوئی مطلب نہیں. انسان کی اپنی دماغ کی اختراع کی ہوئی توحید تو عجیب عجیب ہوتی ہے. ایسی ہوتی ہے جیسے ہمارے غیر مقلدین کے یہاں پر 3 طلاق سے 1 طلاق واقع ہوتی ہے. یہ سب دماغ کا کھیل ہے. ارے بھائی 3 ہے تو 3 ہی واقع ہوگی نا. 3 کو 1 کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ 3 گولی مارے اور کہے نہیں ایک ساتھ ایک جگہ پر ایک جیسی ماری اس لیے 1، تو کوئی کہے گا، آپ کو کیا بولے گا کہ بڑا عقل مند آدمی ہے، یعنی بند. تو ظاہر سی بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے یہ انسان کے دماغ کا کھیل نہیں ہے. یہ عقیدہ نام ہے الاستسلام، سلنڈر ہونا. ہمارے حد کی زبان کی اصطلاح میں کیا بولا؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا کہ بھائی میں آپ کے حوالے ہوں، اس کے علاوہ آپ جیسا کہیں گے ویسا میں کروں گا. بہرحال تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ چونکہ ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء انہیں بھی اب ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور مدرسہ ڈسکورس کے نام سے اور اسی طریقے سے بریج کورس کے نام سے مختلف یونیورسٹیوں کے اندر، اور مختلف ایک زمانے تک تو ٹھیک ہے ملک کے پیمانے پر کام کرتے تھے، لیکن اب عالمی پیمانے پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں جس کو یورپ فنڈنگ کرتا ہے، اور وہ یونیورسٹیاں اور وہ بڑے بڑے ادارے یہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مولویوں کو ماڈرن بنا دو. اور علماء جو فاضل نکل رہے ہیں کیونکہ یہی دین کی خدمت اور محنت کر رہے ہیں، لہذا اگر ان کے عقیدے میں بگاڑ آ جائے گا تو دوسرے لوگوں پر محنت اور کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی. اس لیے ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کو ان سب چیزوں سے واقف ہونا بہرحال کیا ہے؟ ضروری ہے. تو مذہب حق اور عقائد اسلامیہ کو خارجی اور داخلی حملوں سے کیسے بچایا جائے، اس سلسلے میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے جو بات بیان کی ہے وہ بڑی جامع ہے. آپ نے یہ بات بیان کی کہ 8 اصول ہیں. اگر ان اصول کو عقل اور نقل کی روشنی میں سمجھ لیا جائے تو قیامت تک آنے والے تمام داخلی اور خارجی فتنوں سے نمٹنا آسان ہو جائے انشاءاللہ. اور حضرت نے اپنی کتابوں میں اسے بڑے زور و شور کے ساتھ بڑا محقق اور مدلل بیان کیا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور بڑے بڑے پادریوں اور بڑے بڑے پنڈتوں نے کہا کہ بھائی اس بندے کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے، اس بندے نے جو بات ثابت کی ہے اس کا کوئی ثانی ہو سکتا نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ثبوت خدا، اللہ کا ثبوت اور اللہ کے وجود کو اچھی طرح سے تسلیم کر لیا جائے، اسے خود بھی سمجھے اور لوگوں کو بھی سمجھائے. تو انشاءاللہ ہم اس کی بھی کوشش کریں گے. پہلے 8 اصولوں کو اجمالاً سمجھ لیتے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ کی وحدانیت،
اثر کے بعد جو چل رہا ہے وہ حضرت کی کتاب، لیکن جو مقصد تخلیق انسانی وغیرہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک طرح سے تمہید اور مقدمہ ہے کہ پہلے انسان اپنی تخلیق کا مقصد ہی سمجھ لے اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھے۔ تو اس کے بعد وہاں پر بھی یہ چیزیں آئے گی۔ بہرحال وہاں چونکہ ہر قسم کے طلباء ہے تو ان کے اعتبار سے آسان الفاظ میں، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ کی وحدانیت خدا، کہ ایک تو یہ کہ اللہ موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، نہ دو ہو سکتے ہیں، نہ دو سے زائد ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ واجب الاطاعت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ واجب الاطاعت ہے، کہ جب اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، تو اب اللہ کی اطاعت بھی لازم ہو گئی۔ اس لیے کہ جب ایک معبود کو مان لیا آپ نے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو کہے گا اسی کو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا، جلانے والا، سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ واجب الاطاعت ہے۔ اب یہ اللہ کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، اللہ کی مرضیات، ان چیزوں کو جاننا کیسے ممکن ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہر آدمی سے تو کلام کرے گا نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے سلسلے نبوت کو جاری کیا۔ لہذا چوتھے نمبر پر نبوت کی ضرورت، کہ بشریت کو اور انسانی معاشرے کو اور انسانی سوسائٹی کو نبوت کی ضرورت کیوں، اسے سمجھا جاوے۔ اس کے بعد نبوت کو تو بتا دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے اوپر کوئی سر پر سکہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ نبی ہے، تو اٹھا پٹک کوئی بھی کھڑا ہو کہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ 1400 سال میں جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، ایک اندازے کے مطابق لوگوں نے 100 کے قریب لوگوں کو ایسا ثابت کیا ہے کہ جنہوں نے نبوت کے کیا کیے ہیں، دعوے کیے ہیں۔ تو اٹھا پٹک کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ لہذا 5ویں نمبر پر حضرت نے بیان کیا نبوت کی علامات اور صفات، کہ نبی یہ نبی ہے، اس کو آپ کیسے جانیں، اس کی علامات اور صفات کیا ہے، اس کی معرفت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ تو کہا اسے بھی سمجھنا پڑے گا، تاکہ آپ کے اندر سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان تمیز کا ملکہ پیدا ہو۔ تو اس لیے 5ویں نمبر پر بیان کیا نبی کی علامات اور صفات۔ 6 نمبر پر رسول اللہ کی رسالت اور نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے۔ 6 نمبر پر جھوٹے اس کی علامات اور صفات کیا ہے، اس کی معرفت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ کہ نبی دعوے کیے، تو اٹھا پٹک کوئی بھی دعوے کیے ہیں ایک اندازے کے مطابق، تو اٹھا پٹک کوئی بھی کھڑا ہو بتا دیا، لیکن نبوت کی ضرورت کیوں؟ پر نبوت کی ضرورت آدمی سے تو کلام کرے گا نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے سلسلے نبوت کو جاری کیا۔ لہذا چوتھے نمبر پر نبوت کی ضرورت، کہ بشریت کو اور انسانی معاشرے کو اور انسانی سوسائٹی کو نبوت کی ضرورت کیوں، اسے سمجھا جاوے۔ اس کے بعد نبوت کو تو بتا دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے اوپر کوئی سر پر سکہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ نبی ہے، تو اٹھا پٹک کوئی بھی کھڑا ہو کہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ 1400 سال میں جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، ایک اندازے کے مطابق لوگوں نے 100 کے قریب لوگوں کو ایسا ثابت کیا ہے کہ جنہوں نے نبوت کے کیا کیے ہیں، دعوے کیے، تو اٹھا پٹک کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ لہذا 5ویں نمبر پر حضرت نے بیان کیا نبوت کی علامات اور صفات، کہ نبی یہ نبی ہے، اس کو آپ کیسے جانیں، اس کی علامات اور صفات کیا ہے، اس کی معرفت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ تو کہا اسے بھی سمجھنا پڑے گا، تاکہ آپ کے اندر سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان تمیز کا ملکہ پیدا ہو۔ تو اس لیے 5ویں نمبر پر بیان کیا نبی کی علامات اور صفات۔ 6 نمبر پر رسول اللہ کی رسالت اور نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے، اور آپ جو رسول ہے
جن پر اکمال دین اور اتمام نعمت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کو ظاہر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور نبی تھے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ پھر 7ویں نمبر پر ختم نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول مان لیا تو اب آپ کو یہ بھی ماننا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو اسے سمجھا جاوے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی ایرا گیرا اتھا کھتا نتھا کھڑا ہو کر کہے میں نبی ہوں، تو بولنے کا کہ کون سا نبی ہے رے بھیا، اوپر سے تو وہی کیا ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، آپ کے اوپر نیچے سے وہی آتی ہے کیا؟ اور نیچے والی وہی کا اعتبار نہیں، نیچے سے وہی آنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی وہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ذوالتاج لقیط ابن سمورہ، اسی طریقے سے سجاح بنت الحارث اور اسود عنسی، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے سب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد وقفے سے ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اخیر میں غلام محمد قادیانی بچا تھا، وہ آیا، اور پھر اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بہرحال کھڑے ہوتے رہتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کو مانا جاوے، اور ختم نبوت کو عقل اور نقل دونوں سے مانا جاوے، کہ عقل بھی متقاضی ہے کہ نبوت کا اختتام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سنت اللہ، اور اس دنیا میں جس چیز پر بھی آپ نظر اٹھاؤ، نظر کرو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں خاتمہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں دنیا کے اندر میں جو ختم نہ ہوتی ہو۔ جب ہر چیز کا خاتمہ ہے تو نبوت کا بھی کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا۔ لہذا وہ خاتمہ جو ہے وہ کس پر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوا۔ کہا اسے سمجھا جاوے۔ جب اسے سمجھ لیا جاوے تو پھر آخر میں بیان کیا کہ نجات در اتباع نبوت، انحصار نجات در اتباع نبوت۔ کیا مطلب؟ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک نجات یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی کامل اتباع میں ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نجات کو تسلیم کیا جا سکتا نہیں ہے۔ نہ یہودیت باعث نجات ہے، نہ نصرانیت باعث نجات ہے، اور نہ دنیا کا کوئی اور مذہب باعث نجات ہو سکتا ہے۔ صرف شریعت محمدیہ یہی باعث نجات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز باعث نجات ہو سکتی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حکیم فخر الاسلام صاحب نے ایک بڑا اچھا کام یہ کیا کہ ان 8 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس آخری یورپ کے انقلابی دور میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزوں کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو وہ ان 8 کے اندر میں گھیر کر آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اس کو ہم آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ 8 چیزیں ہیں، ان 8 چیزوں کا سمجھنا آج کے زمانے میں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم خود بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکیں، اور ساتھ ساتھ میں امت مسلمہ کے جن افراد تک ہم پہنچ سکیں ان کے ایمان کے مضبوط اور ان کے استقامت علی صراط المستقیم کے لیے ہم کیسے معاون ہو سکتے ہیں۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ رَجُلٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرٍ نعم، کہ اگر ایک آدمی بھی جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق ہو جاوے تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنا یہ بہرحال کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے۔ اب عصر جدید اور جدید نظریات کی تاریخی اعتبار سے انسانی معاشرہ مغربی نقطہ نظر سے 3 دور سے گزرا ہے، ان کا اپنا ماننا ہے۔ نمبر 1 ماقبل جدیدیت، جس کے طرف میں نے گزشتہ کل بھی جاتے جاتے اشارہ کیا تھا، جس کو پری ماڈرنزم کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر میں، پری ماڈرنزم، جس کو ہماری اردو اصطلاح کے اندر میں زمانے قدیم سے انہوں نے تعبیر کیا۔
یہ کچھ غلطی یہ کیا ہے لکھنے والے نے، انگریز کے مطابق، لیکن اس نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے، مخطوطے سے کچھ سمجھا ہوگا اس نے، انگریز کے مطابق صنعتی انقلاب تک کا جو زمانہ ہے، صنعتی انقلاب تک کا زمانہ، یہ زمانہ یہ کیا ہے، زمانہ قدیم مانتے لوگ، یعنی 17ویں صدی تک کا زمانہ، اس زمانے کو 17ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ، 17ویں صدی عیسوی تک کے زمانے کو یہ زمانے قدیم مانتے ہیں۔ کون؟ انگریز، لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس کے بعد دوسرا دور جس کو یہ لوگ ماڈرنزم کہتے ہیں، دور جدیدیت کہتے ہیں، ماڈرنزم کہا جاتا ہے، دور جدید یا جدید دور کہا جاتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے صنعتی انقلاب کے زمانے سے، یعنی 17ویں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تمہید کے طور پر تو یہ شروع ہو جاتا ہے 16ویں صدی سے، مگر اس میں تیزی آتے آتے صنعتی انقلاب آ جاتا ہے، 17ویں صدی آتی ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں پر جو بگاڑ آیا اہل مغرب کے یہاں، پہلے سے بگاڑ تو تھا ہی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کڑی وہ بھی ابل جائے، کچھ سمجھتا ہے؟ ارے وہ کڑی ہوتی ہے نا تو دہی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو دہی کس سے بنتا ہے؟ دودھ کو بگاڑ کے بنتا ہے۔ اب اگر کڑی اس کو چولہے پر زیادہ رکھا جاوے، اس میں بھی ابل آ جاوے، تو اس کو بولیں گے بگاڑ پر بگاڑ۔ ان کو کوئی محاورہ بولو وہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی اس محاورے کو یہ محاورہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال تو کڑی میں ابال، ایسی صورتحال ان کی کہ ایک تو پہلے سے ان کے مذاہب منحرف ہو چکے تھے، تحریف کا شکار ہو چکے تھے، پھر اس کے بعد یہ صنعتی انقلاب اور ماڈرنزم نے آ کر وہ کڑی میں بھی ابال پیدا کر دیا کہ وہ بھی جو بگڑا ہوا تھا وہ مزید بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ تو صنعتی انقلاب کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ جس کو یہ لوگ الگ الگ تعبیرات میں کبھی کہتے ہیں کہ ہماری نشأت ثانیہ، تو یہ اپنی نشأت ثانیہ کا آغاز کرتے ہیں 16ویں صدی سے۔ 16ویں صدی میں ان کے یہاں پر ایک شخصیت کھڑی ہوئی جس کو مارٹن لوتھر کہا جاتا ہے۔ مارٹن لوتھر یہ کون تھا؟ ایک عیسائی تھا، اور اس نے عیسائی معاشرے میں اور یورپی معاشرے کے اندر میں یہ بات پھیلائی کہ آسمانی کتاب جو ان کے پاس تھی، تورات، انجیل کا، تو اس کو سمجھنے کے لیے اپنے کسی عالم کی اور کسی پوپ کی اور کسی پادری کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنے سے پڑھے اور اپنے سے اس کو سمجھے اور جو سمجھ میں آئے وہ عمل کرے۔ تو اس کو یہ لوگ نشأت ثانیہ کا دور کہتے ہیں، مارٹن لوتھر کے زمانے سے۔ وہاں سے ان کے یہاں پر بگاڑ، بالکل انہوں نے اسی کانسیپٹ کو مسلمانوں کے اندر بھی آخری دور کے اندر میں کیا کیا، جاری کرنے کی کوشش کی۔ یہ غیر مقلدیت جو ہے یہ گویا کہ مارٹن لوتھر کی کاپی ہے، کاپی پیسٹ کیا انہوں نے، کہ جیسے عیسائیت کو ڈیمیج کیا ایسے اسلام کو بھی ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اور اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے بھی انہوں نے کیا کہا کہ کیا لیبل لگاتے؟ اہل حدیث ہے، جبکہ اہل حدیث نہیں، اہل الاحداث ہے۔ بولے سلفی ہے تو دوسرے سب کون ہے؟ تو یہ خالی لیبل ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو جس معاشرے میں بھی اپنی کتاب کو سمجھنا عام انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ ارے بھائی، ہر آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے کتاب کو، اور قرآن جیسی کتاب کو تو ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ہر آدمی آپریشن نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی، کہا آپریشن کرنا ہے، بولے ایک آدمی آیا، بولے چل آ جا، سو جا، میں کر دیتا ہوں، آپ کیا بولیں گے؟ ہاں بالکل بالکل، تشریف لائیے۔ آپ بولیں گے جانی یار کام کرنی تو دے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے بدن کا آپریشن کسی ماہر کے علاوہ کسی اور سے کروا سکتا نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب کو مہارت کے علاوہ اور دوسرا کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟
یہ تو بالکل غلط ہے۔ لہذا اس بنا پر علماء کے بغیر تو بہرحال کام چلتا نہیں۔ البتہ علماء بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ علماء جو واقعتاً علماء ہوتے ہیں، جن کو علماء ربانی، جن کو علماء برحق کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ علماء ہوتے ہیں جن کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو بہت ساری علامتیں انہوں نے بیان کی ہے کتاب العلم کے تحت، مگر انہوں نے کہا کہ عالم ربانی اور علماء برحق کی سب سے بنیادی جو صفت ہوتی ہے وہ ہے خشیت خداوندی، کہ ان کے اندر میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کی وجہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کہا خشیت ہے تو سمجھیے آپ کہ بھئی آپ علماء ربانیین میں ہیں۔ اگر آپ کے اندر خشیت نہیں ہے، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من انما، تو انما ایک تو تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن امام قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں کہ انما کا استعمال یہ تخصیص کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خشیت یہ خاص ہے علماء کے ساتھ۔ انما یخشی اللہ کا ترجمہ اگر ہم اس کو تخصیص کے لیے مانتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خشیت کو منحصر کیا جا رہا ہے کس کے اندر میں؟ علماء میں۔ لہذا خشیت کا اپنے اندر میں پیدا کرنا بہرحال کیا ہے؟ اشد ضروری ہے۔ خیر، تو اس طریقے سے مارٹن لوتھر نے اس تحریک کو شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ان کے یہاں پر عقلی دور آتا ہے، وہ دور صنعتی انقلاب کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے یہاں پر نظریات باطلہ اور مادی نظریات کا جو سیلاب آتا ہے تو وہ کسی سونامی سے کم نہیں۔ اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے نظریات پیش کرتے ہیں کہ آدمی کو تعجب بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے، کیا کرنا وہی سمجھ میں نہیں آتا ان کے نظریات کو پڑھنے اور سننے کے بعد۔ تو بہرحال یہ جدیدیت کا، ماڈرنزم کا دور یہ شروع ہوتا ہے صنعتی انقلاب سے 17ویں صدی سے، اور یہ چلتا ہے 20ویں صدی کے اواخر تک، 20ویں صدی کے اواخر تک۔ اس کے بعد کا دور ہے جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، مابعد جدیدیت، اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے۔ یہ مابعد جدیدیت کا دور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ 20ویں صدی کے اواخر سے شروع ہوتا ہے، 20ویں صدی کے آخری 50 سال، یعنی دوسری عالمی جنگ کے بعد، دوسری عالمی جنگ کے بعد اس کو یہ لوگ شمار کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں سے یہ کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے جان لیا کہ نظریات، عقیدے، فکر، سوچ، اور اس اعتبار سے یہ لوگ اتنے ادوار سے گزرے ہیں۔ اب ہم اس کو جانتے ہیں کہ ہر دور کی خصوصیتیں کیا کیا تھیں۔ تو دور اول اور دور قدیم کی خصوصیات کیا تھی؟ مذہب کو غلبہ حاصل تھا، جیسا بھی مذہب ہو، لولا لنگڑا جیسا بھی ہو، منحرف ہو، کوئی بھی ہو، لیکن بہرحال لوگوں کے اوپر مذہب کی چھاپ تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مارٹن لوتھر سے پہلے یہ لوگ کسی حد تک عیسائیت، تحریف شدہ عیسائیت ہی صحیح، تحریف شدہ یہودیت ہی صحیح، لیکن یہ اپنے مذہب سے جڑے ہوئے تھے۔ مگر اس کے بعد ان کے یہاں پر کیا ہوتا ہے تو دوسرے دور میں ہم اس کو سمجھیں گے، تو مذہب کو غلبہ حاصل تھا۔ عام زندگی میں لوگوں کے اندر میں مذہبی رسومات سے اور مذہب سے کسی نہ کسی طور پر اچھی طرح سے دلچسپی پائی جاتی تھی۔ دوسرے نمبر پر سیاست میں بادشاہت کو رواج عام حاصل تھا، کہ سیاست کے باب میں ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا۔ بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے، ہمارے یہاں پر خلافت چلتی تھی اور ان کے یہاں پر کیا چلتی تھی؟ بادشاہت چلتی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر علماء کو غلبہ حاصل تھا۔ عقائد نہیں، یہ علماء ہونا چاہیے۔ علماء کو معاشرے پر گرفت حاصل تھی، یعنی جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے، پوپ، پادری، جو بھی ان کے ہوا کرتے تھے، تو علماء کو لوگوں کے اوپر اثر و رسوخ حاصل تھا، کہ علماء جو کہتے تھے وہ بات سنی جاتی تھی،
اور لوگ علماء سے جیسے بھی ہو لیکن بہرحال وہ دین کا جو لوگ دین کا شعور رکھتے تھے علماء تھے، ان علماء سے یہ لوگ منسلک رہتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مارٹن لوتھر جو تھا یہ بڑا مکار تھا. اس نے یہ خود پادری تھا اور مذہب کے روپ میں رہ کر ہی اس نے مذہب کو ڈیمیج کیا کہ اپنے آپ، کیونکہ اس زمانے میں وہ مذہب کے لبادے کو اتار نہیں سکتا تھا. اگر مذہب کے لبادے کو اتار دیتا تو کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا نہیں. تو اس نے مذہب کا لبادہ اڑا، پادری خود بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پادری بن کر بھی مذہب کو کیا کیا؟ نقصان پہنچایا. تو بہرحال علماء کو معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل تھا. یہ دور قدیم کی خصوصیات عام طور پر دنیا کے ہر طبقے میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں اس زمانے 17ویں صدی تک کے زمانے میں، تو یہ چیزیں آپ کو خصوصاً آپ کو ملے گی. جدیدیت کی خصوصیات. اب جب دور جدیدیت اور صنعتی انقلاب میں داخل ہوا تو اس دور میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ تو اس دور کی تبدیلیوں میں عقائد کی جگہ عقلی اور تجربی نظریات نے لے لی کہ اب لوگ عقائد سے دور ہونے لگے، مذہب سے دور ہونے لگے، اور سائنس اور تجربے کی روشنی میں جو نظریات فلاسفہ اور سائنسداں پیش کر رہے تھے ان نظریات، مادی نظریات کی طرف لوگوں کا میلان کیا ہونے لگا؟ بڑھنے لگا. جدیدیت کے دور میں ایک تو یہ خرابی آئی. دوسری خرابی، علماء کی جگہ سائنسدانوں اور روشن خیال کہے جانے والے لوگوں نے لے لی. یعنی اب علماء کو اہمیت معاشرے میں باقی نہیں رہی، بلکہ سائنسدانوں کو اہمیت دی جانے لگی. جو لوگ روشن خیال ہوتے تھے، جیسے میں نے کہا مارٹن لوتھر جیسے لوگ، آئنسٹائن جیسے لوگ آخری دور میں، نیوٹن ہے، اسی طریقے سے ڈیکارٹ ہے، ہیگل ہے، یہ نام بھی ان کے ایسے ہی ہے جیسے ان کے کام ہے. تو ان سب لوگوں کو معاشرے کے اندر میں گرفت حاصل. یہ کوئی بھی کوئی نئی بات، نیا نظریہ کہتا تھا تو لوگ اس کی طرف لپکنے لگے، اور علماء کی گرفت معاشرے پر کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی. ابھی یہ یورپ میں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں وہی ساری چیزیں بعد میں ہو رہی ہے، کاپی پیسٹ ہو رہی ہے. جو اپنے آپ کو بہت شانہ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں پر، یہ ان کے بگاڑ کا کاپی پیسٹ کرتے ہیں. تو علماء کی جگہ سائنسدانوں اور روشن خیال کہے جانے والے لوگوں نے لی. تیسری خرابی، بادشاہت و خلافت کی جگہ جمہوریت نے لی. اب ان کے یہاں پر دین اور دنیا میں تفریق ہو گئی. دین اور دنیا میں کیا ہو گئی؟ تفریق ہو گئی. کیا مطلب؟ کہ اب وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، دین کلیسا میں، مندر میں، مسجد میں، وہاں تک دین. جب وہاں سے نکلے تو وہ مسجد کی سیڑھی کے اوپر ہی دین چھوڑ کے واپس آگے بڑھ جانے کا. کیا مطلب؟ کہ حکومت کرنے کے لیے دین کی ضرورت نہیں. اجتماعی مسائل میں دین اپنا کوئی دخل نہیں دے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے یہ انسان کی اپنی پرائیویسی، انسان کا اپنا پرائیویٹ مسئلہ ہے. ہر آدمی جس کو جو چاہے وہ عقیدہ رکھے، کوئی کسی کو کچھ کہے نہیں. اس طریقے سے انہوں نے ماحول پیدا کیا کہ لوگوں دین سے دور ہونا. تو ایک تو یہ خرابی ہوئی کہ اب اس کی وجہ سے سیاست میں اب کچھ تو چاہیے، تو سیاست میں انہوں نے جمہوریت کو لا کر رکھ دیا. تو بادشاہت اور خلافت کی جگہ پر جمہوریت کو بٹھا دیا گیا. اور چوتھی خرابی یہ ہوئی کہ سرمایہ داریت کو فروغ ملا. اب جب دین زندگی سے نکل گیا تو اجتماعی تمام مسائل سے دین کیا ہونے لگا؟ دور ہونے لگا. اب جب اجتماعی تمام مسائل سے دین دور ہونے لگا تو معیشت اور تجارت سے بھی دین دور ہو گیا. اب جب معیشت اور تجارت سے دین باقی نہیں رہا تو پھر کوئی تو اس کی جگہ پر آ کر بیٹھے گا. تو اس کی جگہ پر انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو لا کر بٹھا دیا، جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے. در حقیقت امام ابن خلدون کا یہ پیش کیا ہوا ایک نظام تھا. انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ میں انسانی معاشرے کو، چونکہ وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ مقدمہ فلسفہ تاریخ ہے، اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے،
کچھ نہیں تو کم از کم اردو کا ترجمہ ہی پڑھ لینا چاہیے، لیکن ترجمہ بھی پڑھے تو اچھے لوگوں کا پڑھے، کیونکہ ابن خلدون کو بھی جدت پسندوں نے اپنے طور پر اپنے لیے انہوں نے کیا کر لیا، ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے، جیسے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور جدت پسند لوگوں نے اپنے خیالات کو ابن خلدون کے ساتھ جوڑ کر یہ بتانے کی کوشش کی، جبکہ ابن خلدون بہرحال ابن خلدون تھے، تاریخ کے ماہر تھے اور ان کا عقیدہ وغیرہ درست تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو ابن خلدون جو ہے انہوں نے فلسفہ پیش کیا تھا کہ بھئی مارکیٹ کیسے چلتا ہے، تو لو آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جس کو یہ لوگ ایڈم اسمتھ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ اصل میں اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کو سمجھانے والے جو تھے وہ ابن خلدون تھے، لیکن چرایا وہاں سے ابن خلدون سے، اور پھر اس کا فادر کس کو بنا دیا، ایڈم اسمتھ کو بنا دیا، کہ ایڈم اسمتھ نے یہ نظریہ پیش کیا۔ ہاں البتہ ابن خلدون کے اور ایڈم اسمتھ کے درمیان ایک واضح فرق تھا۔ وہ فرق کیا تھا کہ ابن خلدون کہتے تھے کہ لو آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، قانون رسد و طلب، یہ مارکیٹ میں چلتا ہے، مگر قانون رسد و طلب کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ قانون رسد و طلب کو گھیرا جاتا ہے۔ کس سے گھیرا جاتا ہے؟ اس کو گھیرا جاتا ہے خدائی پابندیوں کے ذریعے سے، اسے گھیرا جاتا ہے اخلاقی پابندیوں کے ذریعے سے، اور اس پر نکیل کسی جاتی ہے کبھی ضرورت پڑنے پر حکومت کی پابندیوں سے۔ تو اس طریقے سے رسد و طلب سے جو معاشرے میں توازن بگڑتا ہے، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے خدائی پابندیوں کی نکیل کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، کہ اللہ رب العزت نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، تو ربا حرام ہے، اب گھما پھرا کر آپ اس کو حلال قرار دے سکتے نہیں، تو اس کو خدائی پابندی ہے۔ اللہ نے کہا جوا حرام ہے تو حرام ہے، شراب حرام ہے تو حرام ہے، تو جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام، اس کو خدائی پابندی کہتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عقائد ہی بگڑ گئے، عقائد لوگوں نے عقائد کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا، اسی کے ساتھ ساتھ علماء سے بھی دور ہو گئے، تو اب بے دینی کا معاشرے میں عام ہونا یہ کیا تھا؟ ایک حتمی امر تھا، اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے۔ تو سرمایہ داریت کو فروغ حاصل ہوا،